محمد سے وفا کرتے ہوئے بڑے بندیاں دی آرزو ہے، بڑے اللہ دے ولیاں دی آرزو ہے، پیغمبراں دی آرزو ہے جڑی میں بابا جی دے حضور پیش کر لگا کہ زندگی گزرے محمد سے وفا کرتے ہوئے، ارے موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے، موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے ملتجی ہوں واجب الاحترام عالم دین حضرت علامہ مفتی جمال الدین بغدادی دامن تقا کمال۔ سورہ فاتحہ شریف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 الہی انک لبی مریض فسخر وفاسد فاصلح ومذنب فنبره وعمي فبصره ودنس فطهره وخراب فأعمره يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا خالق السماوات والأرضين بوسيلة رحمة للعالمين وعلى آله الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الدین والمال ونبوته المقدسة مستمرة في الأرض والسماء ومنزة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام آباد دروشی پڑھیں۔ الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ پھر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہے اس سعادت عظمیٰ میں شامل ہو جائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتبدأ بالعقائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل زمان معلوم اللہ یا اللہ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر فرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کی ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ سر عرش پر ہے آقا و مولا تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تعریفاں حمداں ثناواں ساریاں پروردگار عالم واسطے، یعنی خشک و تر برگ و ثمر بحر و بر، بلندی و پستی سماوات اور دین،
انبیاء اولیاء ساری کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت تے عظمت تے شان تے شوکت دکھان واسطے پیدا کی تھی ہے۔ اس پہ زور سے گئے سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آئی ہے یہ بات، لو لال کا تاج فقط آمنہ کے لال کے سر پر ہے، یہ ایک جملہ جس امتی کو سمجھ آ جائے، جملہ بھی نہیں ہے، یہ ایک کلمہ ہے، لو لا، جسے یہ سمجھ آ جائے وہ بے ساختہ کہے گا میں صدقے یا رسول اللہ۔ سماوات ارضین اور پوری کائنات جو شے رب نے تخلیق فرمائی ہے وہ سارے کی ساری تو پھیلی ہے، اور جس کے تو پھیل بنائی گئی ہے اس کا نام محمد عربی ہے۔ لولاک کا تاج فقط آمنہ کے لال کے سر اقدس پر ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لولاک یا محمد ما خلقت الافلاق، اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا میں افلاق کو تخلیق نہ کرتا۔ ادھر حضرت آدم سے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اگر میں نے مصطفیٰ کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی وجود نہ بخشتا۔ ادھر حضرت موسیٰ سے فرمایا احمدنی یا موسیٰ اذ مننت علیک ما کلامی وعیشک بالایمان باحمد، یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی، یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یصدقه ومن لم یشتاق الیہ امرہ اسمہ من النبوہ وکانت سماعتہ مردودۃ الیہ۔ فرمایا موسیٰ سوا لاکھ نبیوں میں کوئی ایک بھی مرکز نہیں ہے بلکہ یہ سارے مقتدی ہیں، امام کا نام محمد رسول اللہ۔ اب بولے لبیک، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں تاجدار ختم نبوت، اور زور سے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ کا مطلب کچھ ہے، خیال فرمائیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی، کچھ کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ بھی بچے، بیت المقدس بھی بچے، یہ صفا و مروہ بھی بچے، یہ منع و عرفات بھی بچے، پوری کائنات۔ بلکہ اگر سن سکتے ہیں تو سنیں، اللہ پاک نے فرمایا لولا محمد ما اظہرت الربوبیہ، فرمایا اگر محمد عربی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ ہر ایک نعمت کا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ جرمنی جو جڑا پڑھ کے آیا ہے پر پاک پلیت میں ہوندے ہر جس توڑے رمن وچ پلیتی ہو، دھیان رکھنا، انگریزی تو سب کو آتی ہے لیکن دیکھو کہاں کی تعلیم ہے بندے کی، لیکن بندہ کیا کہہ رہا ہے، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کس کا نام لینا ہے، ہاتھ کھڑا کرو جنہوں پتہ لگ گیا۔ ہاں آپ نے فرمایا ہو نہ یہ پھول، ہو نہ یہ کیڑا پھول، جی کون سا پھول، یہ پھول کون سا پھول، ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اچھا بلبل کیڑا جی، یہ جڑا اڑدا ہے او نہیں ہو جڑے ہو تے کیڑا پھول ہے گلاباں دا او نہیں ہو، خدا دیو بندیو، ہو نہ یہ پھول کون سا جو مکینے گنبد خضرا ہے، جس کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج ہے، جو امام المرسلین ہے،
جس کے کندھے پر رب نے ہاتھ رکھا ہے اور جس کی جبین کو رب نے والفجر فرمایا ہے، جس کی زلف کو رب نے واللیل فرمایا ہے، جس کے مکھڑے کو رب نے والضحیٰ فرمایا ہے، اور رب جس سے فرماتا ہے محبوبہ جدھر تیری مرضی ادھر پھر جا کے بلا ادھر بن جائے۔ ایک والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ غلط گل کرو تو ادھر نہ بولنا، صحیح گل کرو تو بولنا، چونکہ فائدہ تو آڈا ہے میرا نہیں۔ حضور دے ذکر تے جڑا بولے گا فائدہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ جڑا حضور دے نام تے خوش ہو جائے فائدہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ جڑا حضور دے نام پر مچل اٹھے فائدہ اس کا ہے، اور جو مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے فائدہ اس کا ہے۔ اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر آنمار تاجدار ختم نبوت میں لانا ہوں، اے نعرہ بھی لانا ہوں، ہے نہیں بولنا سارے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ بڑھتے ہوئے کھلوتے ہوئے ہاتھ کھولتے ہو، حضور نے ناتے ہاتھ کرو، یہ ہاتھ چکانا حضور دی سنت ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ کرنا حضور دی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا سی ایک دن کس کس کا میں مولا ہوں، سبحان اللہ۔ تو پھر حضور نے ہاتھ جوتے کیتا مولا دا، تو تقریباً 1 لاکھ سے آباد ہاتھ آ گئے، ریا جڑا ایک بھی پیچھے نہیں جدا ہاتھ ہتھے تھی۔ تو تم حضور کے نام پر بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے، لجپال نبی کے، ہم سونے نبی کے شکر دے کلمہ پڑھو۔ تمہارا بولنا نصیب ہے، سبحان اللہ۔ کوئی کہدا عاشق، کوئی کہدا عاشق، کوئی کہدا محب، کوئی کہدا محب۔ شکر کرو رب نے تمہانوں اودے واسطے بلایا ہے جدے واسطے آپ رب بولدا ہے۔ نہ دسو 1.25 لاکھ نبیاں چ کوئی ایک نبی دس دیو، سلام سارے تھے، لیکن ایک نبی دسو جن زلف نو رب واللیل آتا ہے، ایک رسول دسو جن مکھڑے نو رب نے والضحیٰ کیا، ایک رسول بتا دو جس کی بیویوں کو رب نے یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، اور ایک رسول بتاؤ جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، ایک رسول بتاؤ جس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہو، ایک رسول بتاؤ جس کی امت خیر الامم ہو۔ اور بیلیو سارا جگ بلے بلے پر مدنی دیا قدمہ دے بلے۔ یا محمد، یا محمد، یہ نعرہ میں لگاتا ہوں، آپ نے کہنے صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عثمان کا بھائی بھی بولے حق محمد یا محمد، سارا مجمع بولے گا، ہاتھ انج کرے حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت تم پر کتنا کرم ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا سبب میں نہیں ہوں، اور نہ ہی سٹیج پر بیٹھا ہوا کوئی ایک بندہ ہے، اور نہ ہی تم ہو۔ گل ساری اچھا بولو، گل ساری۔ یہ جو تمہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا ہے۔ یہ عجیب حال ہے سرکار کا رب کے ساتھ کہ بندہ نام مصطفیٰ کا لیتا ہے اور اس بندے پر رحمت مصطفیٰ کا خدا کرتا ہے۔ نام ان کا لو، سلام رب سے لو، نام مصطفیٰ کا لو، رحمت رب سے لو، نام نبی پاک کا لو تو مغفرت اپنے گناہوں کی کراؤ۔ عجیب حال ہے، کیونکہ حال اس لیے عجیب ہے کہ وہ ہے بھی محبوب خدا،
ان جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہو نہ یہ ہو نہ یہ پھول۔ چلو اعلیٰ حضرت بریلوی کا تمہیں اگر شعر پڑھوں تو کسی کے دماغ میں خیال آ جائے گا، کسی لبرل بندے کے دماغ میں، مولوی تھا، امامہ باندھتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو یہ جو لاہور والا ہے یہ بھی مولوی تھا، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا دین ملا فی سبیل اللہ بچا، کیوں جی کیا بولو نہیں فرماتی اقبال دی گل ہے، پھر تو نہیں وہ فرماتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ بچا، لیکن جدوں گل سرکار دی آندی ہے جنا کہندا ہے او نجے پھول، گل مولوی دی نہیں پترو، گل ساری سرکار دی ہے، سرکار دی دھیان رکھنا، جس کا جو مرتبہ ہے اس کے پیچھے آمنہ کا لال ہے، جیسا جو مرتبہ ہے، سیدنا صدیق اکبر دا مرتبہ ہے پیچھے سرکار نے، حضرت عمر فاروق دا پیچھے سرکار۔ دیکھو حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر منی کعینیہ فی راسی، ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں میرے سر میں۔ یہ مجمع پورا کہے سبحان اللہ، بھائی اہل سنت کی مدرس ہے نا الحمدللہ، تو پھر صحابہ کے نام پر بھی کہو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ابو بکر و عمر منی، منی یہ میرے لیے، یہ دونوں میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے سر میں میری آنکھیں۔ ذرا خیال رہے جو رسول اللہ کے سر کی آنکھوں میں ہیں ان کو اگر تو اپنی آنکھ کا تارا نہ سمجھے تو تو مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا، خیال کرنا ذرا۔ اور آگے فرمایا وعثمان بن عفان منی لسانی فی فمی، اور عثمان ابن عفان میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے منہ میں میری زبان، میں آپ پر قربان کے جن کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ اور اب آئیے ذرا چوتھے یار کی سنیے، فرمایا وعلی بن ابی طالب منی کا روحی فی جسدی، فرمایا اور علی کی مثال میرے لیے ایسے ہے جیسے مجھ محمد کے جسم میں میری جان ہے۔ تیرا کیا ہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آئی ہے، یہ جان کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں، آنکھیں کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں، زبان کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں، شانیں ان کی بلند ہیں اور گل ساری سرکار، گل ساری پھر بولو گل ساری، جس کی بھی تم شان بیان کرو گے تو سرکار کی پیچھے بات کرنی پڑے گی۔ آپ کو نماز کی بات کرنے سے پہلے کہنا پڑے گا سرکار نے فرمایا، آپ کو روزے کی بات کرنے سے پہلے کہنا پڑے گا سرکار نے فرمایا، تو چھوڑو تو رب کی گل کرنے سے پہلے کہنا پڑے گا سرکار نے فرمایا۔ وہ ایک ہے، ہر گل کے پیچھے سرکار نے، اس کی توحید کا اعلان کرنے والے سرکار ہیں۔ وہ قادر ہے، قادر، وہ بغیر نبیوں کے اپنا کام کروا سکتا تھا، پر اس کو صرف اپنا منوانا مقصود نہیں، آمنہ کا لال منوانا بھی مقصود ہے۔ بولے شیرا او نہ یہ پھول، او نہ یہ پھول، او نہ یہ دیکھو اقبال کیا کہہ رہے ہیں، او نہ یہ پھول، تو پھر بل بل کا ترنم بھی کون کہتا؟ پھر واقسن من قلم کر کر پڑھائی نہیں، یہ چہرہ ہی نہ دیکھتے تو واقسنوں کہنے والا کون تھا، یہ چہرہ ہی نہ دیکھتے تو بلغل غلاب کمال ہی کا، یہ چہرہ ہی نہ دیکھتے تو احمد رضا کس کے لیے کہتے سب سے اولا ہو اعلیٰ۔
یہ چہرہ ہی نہ ہوتا تو میرے علی کس کے لیے کہتا کہ تین جہان آکھا یا جانے جہان آکھا. ہر ایک مچل رہا ہے اور ہر ایک بلبل بنا ہوا ہے، پر بلبل بن کر چیک بعد میں رہا ہے، گل پہلے ہے. گل آمنہ کا لال ہے، ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اسی نام سے ہے. ذرا تھوڑا جا زور دے کے بول سو اسی نام سے ہے. یہ نہیں کہہ رہے ان کی ذات سے، ذات تو بہت آگے ہے. پہلے نادیاں برکتاں تو سمیٹ لو. نادیاں بنی اسرائیل دا ایک پاپی 100 سال تک قبلہ گناہ کرتا، عیب میں مبتلا رہا. کانا رجل فی بنی اسرائیل، ایک بندہ 100 سال، اصل اللہ تعالیٰ میں سنا پورے 100 سال تک گناہوں پر گناہ ہوتے رہے اس سے. اور جب وہ مرا اسے بنی اسرائیل والوں نے اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ نالائق تھا، کھٹو تھا، باغی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. اس کے گناہ بھی موجود ہیں کتب احادیث میں، وہ میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا. علاقل تطویل اشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. کوئی کم چھڑیا نہیں سی انہیں ہر پٹھ کیتا سے. لیکن ایک رات اس نے تورات کھولی. جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میری سانسیں چند بکی ہیں، اس نے کہا کوئی مغفرت کا اپائے ڈھونڈو. بندہ ڈبن لگتا ہے نا تو کوشش کرتا ہے کوئی شے ہاتھ آوے جہدے نال میں بچاں. تو مرن لگتا ہے نا جدوں اس ویلے خدا یاد آتا ہے. یاد رکھنا جنہوں زندگی خدا نہ یاد آیا ہوئے تو مشکل میں اس کو یاد آتا ہے. اور نزع کی مشکل سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں ہوتی جس وقت روح نکلتی ہے. لیکن یاد رکھنا ہے غلامان مصطفیٰ، گھبرانا نہیں. میں تمہیں صرف ڈرانے نہیں آیا ہوں، خوشخبری سنانے بھی آیا ہوں. بڑی مشکل نزع، بڑی مشکل ہے نزع، بڑی مشکل. جیسے کسی بندے کے منہ سے ایک خاردار جھاڑی ڈالی جائے اور اس کے پیشاب کے رستے سے کھینچ کے نکالی جائے اور پورے بدن کے اندر اس کے کانٹے رہ جائیں. کہ میں نہیں کہہ رہا حدیث نہیں مجھے، میں حالی طور سنا رہا ہوں. فرمایا ایسے شدت کی تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے. پھر حضور یہ کہہ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا میرے غلاموں تم غم نہ کرنا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی میرا رب اس کی روح ایسے قبض کروائے گا جیسے مکھن میں سے باہر سے. یہ شدت اس کے لیے ہے جس کا ناطہ حضور سے نہ ہو. یہ شدت اس کے لیے ہے جس کے دل کے اندر حب رسول نہ ہو. یہ شدت اس کے لیے ہے جس کی آنکھ کبھی حضور کی محبت میں نم نہ ہوئی ہو. یہ شدت اس کے لیے ہے جس کے لبوں پر کبھی مصطفیٰ کا نام نہ آیا ہو. یہ شدت اس کے لیے ہے جس نے اپنے دل کے اندر صورت مصطفیٰ کو اجاگر نہ کیا ہو، اور جس کی روح میں، جس کے خون میں، جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کے لوہے ذہن میں عشق رسول کا نقش ہو جاتا ہے. ارے وہ تو جب جاتا ہے دنیا سے تو پیش نظر صورت مصطفیٰ ہوتی ہے. اور زور دا بولو. جانا میں کہیں اور دور نہ نکل جاؤں. جانا تو سب نے ہے. چلو بولو سارے پر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اب توجہ کرو، جانا سب نے ہے، جانا سب نے ہے، اور سب کا جانا ایک جیسا نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مصطفیٰ ہے. روح نکلنے لگی، بیوی نے فریادیں شروع کر دی تم دنیا سے جا رہے ہو، مجھے کس کے سپرد کر رہے ہو. حضرت بلال مسکرا رہے ہیں. وہ آدھی یہ بیوی کہ تو دنیا تو جاندہ پہ روندا ہے. آپ نے فرمایا تو وہ نہیں پی ویکھ دی جو میں ویکھ رہے ہوں.
تم دیکھ رہی ہو کہ میری روح نکلنے لگی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ قبلہ اس دنیا میں کوئی لیک سلیک رکھ لو سرکار نے آلہ حضرت بریلوی تے میں قربان جاواں میریاں نسلاں قربان جاواں جنہیں ایک گل لکھ دی تھی فرمایا اندھیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے فرمایا لاد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ہم نے سنا تھا کہ قبر سیاہ ہے تو ہم نے اس کے انتظام کے لیے عشق مصطفیٰ کا چراغ لے لیا ہے۔ تمہاری قبر بھی روشن ہوگی اگر تم نے حضور کی محبت کا چراغ لے لیا۔ چلے بات دور نکل گئی، انہوں نے اٹھا کر اس پاپی کو پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا جی؟ کچرے میں جب پھینکا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے وہی فرمائی موسیٰ اسے اٹھائیں اور اس پر پہلے تو اس کو غسل دیں، پھر اس کو کفن پہنائیں، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ اکی بکی حیران کہ کس درجے کا پاپی ہے اور یہ انتظام اس کے لیے۔ قال موسیٰ الہنا ان بنی اسرائیل قد شہدوا ان وساق میں سنا۔ موسیٰ پوچھنے لگے یا اللہ اس ساری قوم کہندی یہ 100 سال دا پاپی ہے، اگوں جواب سننا اصل تو جی من دینے نا ہر بندے دھیان کریا کرو، ہو سکتا ہے جس کو تم جہنمی سمجھ رہے ہو وہ جنتی ہو، خیال کرو، بڑے بول نہ بولیا کرو۔ ایک فقیر ہوا ہے جس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جانتے ہو اجمیر کے ٹبے پر ان کا مزار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے انیس الارواح۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی باتیں لکھی ہیں، اپنے پیر و مرشد کی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک بات لکھی ہے، میں بیچ میں حضور کے عشق کے ساتھ ساتھ نا اصلاحی گفتگو بھی کر رہا ہوں طریقے سے، حکمت سے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے قدموں میں جلوہ گر تھا، حاضر تھا، میرے شیخ کچھ فرما رہے تھے اور میں لکھ رہا تھا۔ دفعتاً میرے شیخ نے میری طرف دیکھا، خواجہ معین الدین چشتی کے مرشد نے، سبحان اللہ، حضرت خواجہ عثمان ہرونی، انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا معین گناہگار سے نفرت نہ کرنا، معین گناہگار سے نفرت نہ کرنا۔ پھر چپ رہ کر کہنے لگے معین کافر سے بھی نفرت نہ کرنا۔ تو میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگی معین عین ممکن بات ہے جو تیرے پیش نظر ہو وہ بعد میں اولیاء میں سے ہو۔ دھیان رہے، فرماتے ہیں یہ کہہ کر تو میرے شیخ نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ وہ فرمانے لگے خواجہ حسن بصری، نام سنا ہوا ہوگا، یہ علی المرتضیٰ پاک کے خلیفہ ہیں۔ پیر تو دنیا تے بتیرے نے اور وہ دی بھی شان وکری ہے جدا پیر علی ہے۔ نہیں سمجھ آئی جی؟ لکھاں مرید تے لکھاں پیر، اور مرید بھی سمجھیا تے پیر علی گیا۔ قسمت کو آپ ہی سوچ لو انہوں نے کتنی بلند۔ فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری ایک بازار میں کھڑے تھے، ایک یہودی کتوں کو روٹی ڈال رہا تھا، محلے دے کتے آوارہ، وہ چوک وچ کھلو کے یہودی روٹی پہ پاوے، ٹکڑے روٹی کتیاں نوں۔ خواجہ حسن بصری نے انہوں کیا کون ہے، یگانہ ہے یا بیگانہ، مطلب کی مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ اس نے کہا یہودی ہے۔ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا
کہ تیرے تے عمل ضائع ہو گیا، کلمہ پڑھے گا تو پھر ساری نیکیاں قبول ہوں گی۔ وہ سنتا رہا، اس نے کہا خواجہ تم نیک بندے ہو، دعا کرو، ہمیں چھوڑو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ خواجہ چلے گئے، یہ کہہ کر گئے کہ تیری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی جب تک تو کلمہ نہیں پڑھتا۔ چلے گئے، سالوں کے سال گزر گئے، خواجہ حسن بصری حج کرنے کے لیے پہنچے بیت اللہ میں، اور جب وہاں پہنچے تو پرنالے تھلے میزاب رحمت تھلے، ایک بندہ سجدے وچ ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، پترو تے کلیجے دے ٹکڑیو، ایک لبیک ہے جڑی اساں آکھدے ہاں، ایک لبیک ہے جڑی رب آکھدا ہے۔ سن ہو آواز آئی لبیک یا عبدی، خواجہ حسن بصری نے کان دھرے، پھر اس نے کہا سبحان ربی الاعلی، پھر آواز آئی لبیک یا عبدی، تیجی واری پھر انہوں نے تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی، آواز مڑ لبیک دی آئی۔ حسن بصری فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بندہ بہت بڑا ولی ہے، اس کی زیارت کروں جب یہ سر اٹھائے سجدے سے، اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرواؤں۔ اب یہ روایت کون کر رہا ہے؟ ذرا خیال ہے جی، یہ ذرا نظر نامت دھیان رہے، یہ گل کرنے والا کون ہے؟ خواجہ عثمان ہرونی، لکھن والا کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، فرید الدین جس کے مرید ہیں، قطب الدین جس کے مرید ہیں، نظام الدین جس کے مرید ہیں، پیر سیال جن کے مرید ہیں، میرے علی جن کے مرید ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہ گیا، یہ سر چکے، یہ دیدار کرا، یہ کو دعا کرا، مغفرت دی، یہ چہرے دی زیارت کرا۔ آج جدوں نے سر چکیا نا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا حسن کیسے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، کہ تم جان دے میں؟ اس نے ہاں، وہ چوک، کٹے، روٹی، میں آخیا یہ گل کرنا ہے؟ اس نے کہا یاد نہیں بھائی، چوک کی یہودی کھلوتے سے کتیاں روٹی پہ باندھا سے، آپ نے کہا تھا قبول نہیں کرے گا، قبول کر لیا، ایسا ویسا نہیں کیا، اب جب ہم بولتے ہیں تو لبیک کہتا ہے۔ تو دھیان رکھو، رگڑے نہ لاؤ۔ تمہیں کیا خبر کہ حق سوران جہاں را بحقارت من اگر تو چدانی کے دری گرد سوارے باشد۔ عملیہ تینوں کی خبر ہے کہ کسی کھڈ وچ کوئی بیٹھے ہوئی ہوتا ہے، نیواں نیواں ہو، آجزی کر، تو سائیاں دے نعرے ماری جا، لبیک لبیک کہی جا، تاجدار ختم نبوت دے نعرے ماری جا، حق محمد یا محمد کری جا، تو سارے انہوں اپنے تو بہتر سمجھ ہے، کوئی خبر نہیں کہ کس کی قبولیت ہو جائے، لیکن یقین کر کہ اگر تو نے کسی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا، وہ بہتر ہو نہ ہو، رب تجھے بہتر کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ چلو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، لالے گلاں بھی ضروری نے۔ اچھا جی، وہ حضرت موسیٰ پاک نے کہا یا اللہ پوری قوم کے دیے بندہ گناہگار، تو اینوں میں انہوں غسل دیواں، کفن بناواں، فرمایا حقذا حقذا حقذا، حکومت بتا موسیٰ یہ کیسا ہے؟ ہم دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، ہمارا علم زمین کی تہ تک پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں سرک سکتا ہماری مشیت کے بغیر، ہم ہر مخفی کو جاننے والے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پاپی ہے، پر ایک بات تو نہیں جانتا
وہ کڑی گل ہے پر میں کلما کان نشرت تورات و نظر الی اسم محمد سبحان اللہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے تو سارے نو وہ تو حالی نام سنیا سی انہیں وہ تساں تو انہاں دے امتی ہو کہا جب ایک بار تم نہیں جانتے ایک رات کو اس نے تورات کھولی اور یہ کوئی مغفرت کا متلاشی تھا کہ کوئی گل لبے جدی وجہ تو میرا رب میرے 100 سال دے پاپ بخشے یہ تورات میں سب کھولنا سی یک لاکھ تیری نظر پئی اس عبارت سے کہ ایک امت ہے کہ جو گناہگار ہونے کے باوجود بخش دی جائے گی سبحان اللہ خطائیں کرنے کے باوجود رب انہیں توبہ کی توفیق دے گا سبحان اللہ ایک امت ہے کہ قیامت کے دن جب وہ پل سے گزرے گی تو ان کا رسول پل کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہوگا سبحان اللہ اور جب وہ قدم رکھیں گے تو وہ رسول کہے گا خدایا تجھے میری وجاہت کا واسطہ ہے میرے امتی کو پار فرما دے ایک امت ہے اونچا بولو زندہ باد زندہ باد اونچا زندہ باد اب آپ غور فرمائیں جب یہ علامات اس نے پڑھی تو یہ طویل عبارت ہے تورات کی جب اس نے یہ عبارت پڑھی اور پڑھتے 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 آخر میں پڑھا کہ اس امت کے والی و وارث کا نام محمد ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے یہ پڑھا اس نے کہا ہو ایسے آنکھ مارا اس نے او میں موسیٰ دا امتی ہائے کاش اس نبی دا امتی ہوں سبحان اللہ ہائے کاش اس نبی کا امتی ہوتا پھر میں دیکھتا میرے گناہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ اس نے کہا اور فرد محبت میں نام محمد کا بوسہ لیا بس بوسہ لیا رب نے فرمایا موسیٰ اپنے محبوب کا نام چومنے کے صدقے میں میں نے اس کے 100 سال کے پاس دیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ سبب ہے جو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں حضور پر نور کا صرف اس زمانے میں ذکر نہیں پچھلے زمانوں میں کیوں تھا اگر مقصود حضور نہیں ہے تو ہر نبی نے آپ کا نام کیوں لیا اگر مقصود حضور نہیں ہے تو درخت حضور کے عاشق جانور حضور کے عاشق پتھر حضور کے عاشق چاند سورج حضور کے عاشق جبرائیل حضور کی تلیاں چومے عرش پر مصطفیٰ گئے تو ایسے اٹھے اور آگے جانے لگے لا مقام حضرت شیخ محقق علی اطلاع عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب مصطفیٰ اٹھے تو حضور کو محسوس ہوا کہ کسی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا ہے تو حضور نے مڑ کے ایسے عرش کی طرف دیکھا تو عرش نے کہا سونیا تیرے قدم تو چوم لیے ایک مرتبہ اپنی نگاہ بھی مجھ پر ڈال دے ہاتھ تیرا کیا کھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر یا نبی رسول کے غلام موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول اگر حضور پر نور کی ذات کی طرف دیکھو ہر شے قیمت والی ہے درختوں کو دیکھو تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں پتھروں کو دیکھو تو ابو جہل کی مٹھی میں آپ کے اشاروں پر کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ
लुआब डाल देते हैं कड़वे कुओं में, वो मीठे हो रहे हैं। खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा देते। एक औरत के गुलाम ने एक मिंबर तैयार किया हजूर से इजाजत लेकर, और वो मिंबर मस्जिद नबवी में रख दिया गया। हजूर मिंबर पर जलवागर हुए। मस्जिद नबवी में रोने की इस कदर आवाज पैदा हुई जैसे ऊँटनी का बच्चा बिलबिलाता है। असहाब ने गौर की तो नजर कुछ ना आया। फिर हजूर से पूछा, हजूर ने फरमाया ये वो खजूर का तना है जिसके साथ में ऐसे टेक लगाकर खुतबा देता था। मैं चूंकि मिंबर पर आ गया हूँ, वो रो रहा है कि मुझसे खता क्या हुई है कि तेरा ही कहना पड़ रहा। होश कीजिए, हर एक इनका मत वाला है। फिर हजूर उसको आगे से फरमाते हैं, अगर तू चाहता है तो तुझे अभी हरा भरा किए देते। सुभान अल्लाह, कहें ना सुभान अल्लाह। ये बुहारी है। कुछ नादान लोग कहते हैं उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, उनके चाहने से चांद का कलेजा शक होता है। उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, उनके चाहने से सूरज पलट के पीछे आता है। उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, वो अगर कतादा की आंख में फूक मुबारक लगा दे लुआबे अक़दस, तो आंख रब वापस पलटा देता है। उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, वो अगर अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई पिंडली पर हाथ फेरे तो अल्लाह अली को जोड़ देता है। उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, वो अगर शसरफ में कदम डालते तो ये मदीना मुनव्वरा तैयबा बन जाता है। उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, वो अगर रब से कहें तो 45 नमाजें माफ करके नाच रह जाए। उनके चाहने से क्या होता है। हाँ हाँ, वो अगर नमाज में इरादा कर ले तो रब इनके इरादे से किबले को तब्दील कर जब सारी सरकार दिए जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, उनके चाहने से क्या होता है। हदीस बुखारी है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कुन्तु अदउ उम्मी इलल इस्लाम व हिय मुशरिकतुन फदअउतु यौमा फअस्मअत ली उम्मी फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़रअ फ़अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु वअना अबकी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु अदउ उम्मी इलल इस्लाम फ़ताब अलैया फदअउतु अल यौम फ़अस्मअत ली फ़ीका मा क़रअ या रसूलल्लाह अऊज़ुबिल्लाह अन यादिया उम्मा अबी हुरैरा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदी उम्मा अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अबू हुरैरा फ़ख़रजतु मुस्तबशिरन बिदाअत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जिअतु फशद्दु इलल बाब फ़इज़ा हुवा मुजाब फसमिअत उम्मी खश्फ़ क़दमैया फ़क़ालत मकानक या अबा हुरैरा फसमिअत खलवतल माँ फग़तसलत वलबसत क़िराअ वअजलत मिन ख़िमारिहा वफ़तहतिल बाब ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जुमा सुनेंगे तो मालूम होगा उनके चाहने से क्या होगा। सुभान अल्लाह। हम ना किसी को गाली देते हैं, ना किसी को गिरबान से पकड़ते हैं, मगर ये तो हक रखते हैं कि अपने आका के गीत गाते रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किबला होश करें। मैं देवबंद हजरात के एक बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े और वाकयातन बड़े आलिम है। वाकयातन पूरी देवबंदी जमात में इतना अजीम और मजबूत और मुस्तनद आलिम कोई नहीं है पूरी देवबंदी जमात में। उनका नाम है शेखुल हदीस मुफ्ती मंजूर मेंगल, कराची में, और बड़े गिरफ्त है, बड़ी गिरफ्त है। उनकी एक बात सुनाता हूँ, मैं शान में अपने आका की सुनाऊंगा। दिमाग में रखना, शान में अपने, और फटा भी नहीं करता, गाली भी नहीं देता। लेकिन इस मजमे से सिर्फ ये वाकया सुनाकर एक बात करूंगा, दसो गल सरकार दी है कि नहीं। नहीं, वो पहले गल सुनो। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, बारिश नहीं हो रही थी,
اب ذرا غور سے سننا، پہلے وہ حدیث سن لیں، پھر مولانا نے جو واقعہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بڑا لطف آئے گا، وہ سننے کے بعد تو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ حدیث پہلے سن لیں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ وہ ایک ساتھی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الایام، ہمارے بچے بھوکے اور ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، بارش نہیں ہے، آپ اللہ سے کہنا، آپ کہیں، سبحان اللہ، آپ سوچ رہے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا دیکھ لوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال لوں سب کو، میری جان آپ پر قربان، یہ صحابی ہیں جو حضور سے آ کر کہہ رہے ہیں آپ کہیں، سبحان اللہ، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ حضور کے صحابی ہیں جو حضور سے آ کر کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہیں، اس کا مطلب ہے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے ساڈیاں زباناں وچ او اثر نہیں جیڑا آمنہ دی لال دی زبان ہے، سبحان اللہ، وگرنہ وہ توحید تو جانتے تھے، ان کو نہیں تھا پتا اللہ ایک ہے، بولیے جی، یہ نہیں تھا پتا اللہ رازق ہے، اور یہ نہیں تھا پتا وہی دیتا ہے اور اس سے مانگو وہ دیتا ہے، سب کی سنتا ہے، جب سب کی سنتا ہے تو ضرور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو کہہ دو نا وہ بھی جان دیں گل ساری، اچھا بولو گل ساری، اچھا جی وہ اس نے کہا، حضور نے کہا یا اللہ بارش دے، اور تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، دن کو جو شب کہا تو رات ہو کے رہی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ایسی نظر عنایت پہ لاکھوں، جناب کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا، اللہ نے ابر برسایا، اب بھی حضور نے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہماری داڑھیوں سے بارش کا پانی نیچے گرنے لگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اچھا جی وہ جمعہ گزرا، پھر ہفتہ گزرا، پھر اتوار گزرا، پھر پیر گزرا، پھر منگل گزرا، پھر بدھ گزرا، پھر جمعرات آئی، پھر وہ گزر گئی، پھر جمعہ آیا، یہ دنوں پہ دن گزر رہے ہیں، بس اتنا کہا بارش دے، اور وہ دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، گویا کہ منتظر ہے کہ میرا معبود کہے کہ بس کر تو بس کر۔ اچھا جی پھر وہ بندہ اٹھا جا اگلے جمعے، اس نے کہا حضور پہلے تو بارش نہیں تھی، اب حالت یہ ہے مکان بہنے لگے، اب عنایت فرمائیں، اب اس سے کہیں بس، سمجھ آ رہی؟ اب حضور نے کیا فرمایا، اب وہاں مولانا منظور کی بات شروع ہونے لگی، اب حضور نے فرمایا حوالینا اللہ حوالینا ولا علینا، یا اللہ ادھر ادھر سارے پاسے برسدی رہے، مدینے دینا برسی۔ اچھا جدھر 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 حضور انگلی پھرتے گئے نا، تو جدھر جدھر سے حضور کی انگلی پھرتی گئی بارش ادھر سے ہٹتی گئی۔ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ مولانا منظور مینگل صاحب بہت بڑے عالم ہیں، میں ویسے قلبی طور پر ان کو علم کو تسلیم کرتا ہوں، بڑے مدرس ہیں، بڑے زبردست مدرس ہیں۔ لیجیے صاحب کہتے ہیں 20 لاکھ دا تقریباً 15-20 لاکھ دا اجتماع سی ساڈا تبلیغی، انہوں نے لطیفہ سنایا ہے لیکن ہم نے تو بڑے غور سے سنا، وہ کہتے ہیں 20 لاکھ دا ساڈا اجتماع سی کراچی میں، بارش برسی، بارش کا موسم سی، تو اساں سارے تبلیغی یہ پڑھنا شروع کر دیتا، اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم حوا علینا ولا علینا۔ کہ حضور نے فرمایا تھا نا، تبلیغی جو ہے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے رہے تو اتنی بارش برسی، یہ انہوں نے تمہاں پڑھیا بھی بدل نہ ہوئے، نہیں سمجھ آئی جائے، چونکہ حضور نے روکنا واسطے پڑھیا۔ اگر یہ بات یوٹیوب پہ آپ کو نہ ملے، میری گردن کاٹ کے گجرات کے چوک میں رکھ دے، اور اگر یہ نکل آئے تو پھر اندر سے صدا آئے گی، گل ساری سرکار
توجہ اچھا جی وہ فرماندن جی ذرا سنے منظور صاحب دا وہ فرماندن کہ اساں پڑھ کے اللہم ہمارے اساں یا اللہ کراچی تو اگے پیچھے ساتھ کراچی وچ نہ ہوئے اساں تبلیغ کرنی ہے تو 20 لاکھ دا اجتماع کہتے ہیں اتنی بارش برسی اتنی یہ ان کے جملے ہیں اتنی بارش برسی کہ تبلیغ تو گئی ایک پاسے اتھوں اساں نکلے ساڈی گڈی پھس گئی نالے وچ تے نالا سی بڑا گندا تو میرے کپڑیاں نال پوری کراچی دی ٹٹی لگی ہوئی تو میں پھر جو اپنے سنگیاں نو کہا کہ یہ وظیفہ پٹھا ہو گیا ہے تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انہوں نے اتنا جملہ کہا میں نے جب یہ کلپ ان کا سنا کہ کل سنا ہے میں نے یوٹیوب پہ تو میں نے کہا کہ کبھی میں ان سے ملوں گا یا فون پہ کہوں گا کہ بلا اب تو سمجھیں 20 لاکھ دا دعا کرنا ہو رہے کہ آمنہ دے لاتا ایک باری کہہ دینا آپ اور کریں تاجدار ختم نبوت جتنا زور ہے کہ لا دیو سارا تاجدار ختم نبوت فضیلت وہ ہوتی ہے جو بندے خود بیان کریں دیکھو اب میں نے کسی کی برائی نہیں کی صرف آپ کو ایک واقعہ سنایا نہ کسی پر تانا زنی کی ہے یہ انہی کے کلمات ہیں ان کے اپنے بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے وہ میں نے سارے سنائے نہیں کیونکہ وہ ٹھٹا بھی بہت کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ اور پڑھو یہ حضور نے صرف ایک مرتبہ کہا اللہم حوالینا ولا علینا لوگوں ساری کائنات کی زبانیں ایک طرف ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں وہ سارے جہان کی زبانوں کو چھوڑ کر محمد کی زبان کو دیکھتا ہے انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا یہ سمجھ میں یہ آپ جانیں کہ اللہ سبحانہ کا تعلق کیا ہے معبود سے اب جو میں نے بخاری کی حدیث شریف پڑھی ذرا جلدی سے اس کا ترجمہ سنیں آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں کافر سی مشرکہ سی کنت ادعو امی اور یہ مولانا علی رضا صاحب تشریف فرمائے یہاں اور علماء تشریف فرمائے اور یہ سارے گرامر کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ سیغہ کون سا ہے سیغہ واحد متکلم ہے اور ماضی استمراری ہے جب مضارع سے پہلے کانا آئے اسے پاسٹ کنٹینیوس میں کرتا ہے مانن کنت ادعو میں اپنی ماں کو روزانہ تبلیغ کرتا ہوں یہ امی کلمہ پڑھ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ مندی نہیں سی سندی نہیں سی ادعو تو آ جاؤں گا ایک دن اسی طرح میں نے اپنی پوری روٹین کے مطابق امی کو کہا امی کلمہ پڑھ لے بس کر من جا حضور پاس ماتنی امی فی رسول اللہ ماں کرا میری ماں نے حضور کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی کہ میرا کلیجہ ہل گیا اور میں وہ لفظ منہ پر لا نہیں سکتا بہت واحیات گفتگو کی میری ماں نے حضور کی ذات کے بارے میں بس میں جلدی سے وہاں سے نکلا وہاں آپ کی اور میں رو رہا تھا میرا کلیجہ پھٹا ہوا تھا اب میں سیدھا حضور کے پاس آیا سبحان اللہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر بردر سبحان اللہ میں وہاں سے سیدھا حضور کے پاس آیا یہ میں لفظ میں تھوڑا کٹ سن رہا ہوں حضور کے پاس یہ صحابی جب دل ٹوٹا جب یہ ذرا سنیں جی پھر جدوں تو کتنے آیا یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جدوں دل ٹوٹے تو مصطفیٰ علیہ پاسے ٹرو دھیان رکھے کہتے ہیں جب دل میرا ٹوٹا میں حضور قدمہ چاہیا میں رو رہا سا انا ابکی میں رو رہا تھا قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہوں مٹھل منٹارو میں نہ تھک گیا تبلیغ کر کے میں نہیں منیا مان فتح علیہ فدعوت والیوم واسماتنی فی کا ما کراؤ پہلے تو نرا انکار کر دی سی اسلام کو
اج تواڈے بارے بڑی غلط گفتگو کی، میرا دل پھٹ گیا جی۔ سونےو میں تواڈیاں قدماں چ آیا، آکھو اپنے رب نو میری ماں نو ہدایت دے۔ عجاب یہ پڑھے لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں آپ سب کے اقدام کے نیچے لگنے والی مٹی کا ذرہ بھی مجھ سے ہے۔ آپ سب مجھ سے کروڑ درجے اچھے، اور آپ بھی صاحب، اور ٹھیک ٹھیک باشعور لوگ بیٹھے ہوئے، سنجیدہ لوگ ہو، حضور کے غلام ہو، سرکار کے عاشق ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اور ہم سارے حضور کی شفاعت کے طالب بھی ہیں اور خیرات مانگتے ہیں۔ دل سے سوچ کر مجھے بتاؤ کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان تبلیغ کر کر کے تھک گیا، تساں آکھو رب نو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا عقیدہ ہے؟ نہ نیر بگایا بندی ہے، نہ دکھڑے سنایا بندی ہے، تے رب دیا سچیا محبوبہ گل تیرے بنایا بندی ہے، گل تیرے بنایا بندی ہے۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں تساں آکھو رب نو، حضور نے صرف اتنا جملہ کہا، ادھر غور کریں، اللہ ماں دی ماں بھی، یا اللہ دی ماں نو ہدایت دے، یا اللہ دی ماں نو ہدایت دے۔ کتنے روز تبلیغ، بالکل، واہ واہ واہ، کہاں روز رگڑا، من جا نا، روز دی تبلیغ ایک پاسے، مدنی ماہی دا ایک جملہ ایک پاسے۔ ہوں میں تھوڑے کو ایک سوال کدے تھوڑی جی گنجا لے، غیرت مند جوانوں ایک منٹ میں اجازت دیو، میں کوئی گل کرا تھوڑے کو پوچھا، گل تم جی میں کر رہے ہیں، ایک سوال کر، ہدایت کون دیندا ہے؟ اللہ دے نام سونے طریقے نال لاؤ، اللہ تعالیٰ آستہ تے پیار نال میٹھا جا سونا جا کر کے بولو کون دیندا ہے؟ اللہ۔ اور یہ اللہ کا نام لینے سے نا مغفرت ہو جاتی ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ فرشتے لکھ نہیں سکتے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ جب کوئی زمین پر لا الہ الا اللہ بس اتنا ہی کہتا ہے نا، محمد رسول اللہ بھی واقعی ہوتا ہے، اتنا ہی کہتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے ستون ہے وہ ایسے چڑھنا شروع ہوتا ہے، ایسے حرکت، ایسے زلزلہ نہیں آتا، ایسے حرکت، اور اللہ پاک اس کو فرماتا ہے اسکن، ٹھہر جا۔ اچھا یہ عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ فرمائے ٹھہر جا اور وہ نہ ٹھہرے، یہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بول، لیکن اندر دی کہانی ہے کہ یہ صرف سانو سمجھان واسطے کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، تو اگوں سکون کہتا ہے کئی فاس کون، میں کیسے ٹھہر جاؤں، ابھی تک لا الہ پڑھنے والے کو تمہیں بخشا نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، میں نے اس کو بخش دیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جو اللہ کا نام سچے دل سے لیتا ہے میرا رب اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ پیار سے ذرا بولے۔ اچھا جب ہدایت اللہ دیتا ہے کہ طے شدہ ہوئی نا، ہدایت چنگی چیز ہے، یہ بندے پنجا لے چنگی اللہ دیندا ہے، دینا چاہندا بھی ہے، دینا دیندا بھی آپ دینا چاہندا بھی ہے۔ اور میری جیب چ ہوئی لاکھ روپیہ، میں پتر اپنے کو دینا بھی چاہواں، دینا چاہندا بھی ہوں، اونوں لوڑ بھی ہووے، اونوں لوڑ بھی تو میں اونوں پیسے اس ویلے تک نہ دیواں جب تک منڈے دی ماں نہ کرے۔ تو پترا پھر گل ماں دی بھی ہے نا، ہدایت اللہ دیندا ہے، مثال کے ساتھ کوئی تطبیق نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر نہ کہاں خدا اور کہاں یہ مثال جڑتی ہی نہیں، صرف ہم ناقص لوگ ہیں سمجھانے کی بات۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہے بھی چنگی، سانو یہ بھی یاد ہے ہدایت منگو، تمہیں ہدایت
ابو ہریرہ منگدے بھی پھر بھی نہیں دے رہے، ماں نو لوڑ بھی ہے پھر بھی نہیں دے رہے، تو روز رگڑے تے رگڑے پہ لگ جائیں تبلیغ دے، دل پھر بھی نہیں پھردا، تو محبوب دے منہ چوں صرف اتنا سندا ہے ایڈا ایڈا ادھر میرے ہوتے ایڈا یہ ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میرے کان نے یہ جملہ سنا نا، ادھر دیکھو مجھے، جب میرے کان نے یہ جملہ سنا نا کہ یا اللہ یہ ماں کو ہدایت، فخرجت مستبشرا، آیا تھا میں روتا ہوا اور نکلا میں ہنستا ہوا۔ یہ حضور نے دسیا بھی نہیں کہ ہدایت مل گئی یا نہیں، لیکن میں نے جب حضور کے منہ سے یہ جملہ سنا تو میرا رونا ہنسی میں بدل گیا، میں نے اٹھا ہی پتہ لگ گیا، کم بڑھ گیا، تیر نکل گیا۔ بس میں تھوڑا توجہ جی، ٹائم تھوڑا ہے ذرا، توجہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے نکلا اور میں نے جب گھر پہ آ کر دیکھا بوا بند، فلما جئت، جب میں گھر پہ آیا تو فسرت الی الباب، دروازے دے نیڑے گیا، فاذا ہوا مجاف، وہ تو بند تھا۔ میں حیران ہوا میری ماں نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا، آج کیوں بند کیا ہے؟ تو میں قریب ہوا دروازے کے، میری ماں نے باہر سے جو میرے قدموں کی آواز تھی وہ اندر بیٹھ کر میرے باہر کے قدموں کی آواز سنی، وسامعت حشو قدمیہ، میرے قدموں کی آواز سنی، فقالت، اور کہنے لگی مکانک یا ابا ہریرہ، اجے حضور آئے نہیں، حضور تبلیغ انہوں نہیں کی تھی، حضور دی ماں نو ملے نہیں، حضور بیٹھے نا مسیتی، ماں بیٹھی ہے گھر، اللہ نے صرف اتنی گل کی تھی کہ دی ماں نو ہدایت دے، تو ماں اندر ہی بدل گئی، گھر بیٹھے ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک باہر کھڑا ہو گیا، ماں کی آواز سن کر، میری ماں پھٹو پھٹ نہاتی، باہر نکلی، دروازہ کھولے، پہلا جملہ میری ماں نے مجھے دیکھ کر یہ کہا، ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہن دسو گل ساری، گل ساری، اے مسلمانان امت مصطفیٰ، اپنے آقا سے مر مٹو ان کے نام پر اور محبت کرو، اور اگر تم نہ بھی کرو گے ان کا کوئی نقصان نہیں۔ ویسے بھی ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے، ہر جہان مصطفیٰ کا ہے، ہر دور مصطفیٰ کا ہے، ہر وقت مصطفیٰ کا ہے۔ تم دنیا میں ہو تو یہ دنیا بھی مصطفیٰ کی ہے، تم قبر میں جاؤ گے تو سامنے مصطفیٰ کیا تم نے کبھی غور نہیں کی حضور کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نام جلدی سے لے لو، کیا نام ہے؟ اب ذرا اس کا ہجا کر کے مجھے بتلاؤ کتنے الفاظ ہیں اس نام میں؟ میم، ہا، میم، دال، پھر بولو زور سے ذرا، میم، ہا، میم، دال۔ میم پہلی ماضی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور پھر ہا حال کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور تیسری میم مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دال دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ماضی بھی مصطفیٰ کی، حال بھی مصطفیٰ کا، اور مستقبل بھی کچھ سمجھ میں آئے؟ ایک باری رل کے بولو لبیک ذرا زور سے بول دے، اور زور سے بول دے، محبت رکھو حضور نال، اور پھر حضور دی اولاد نال بھی محبت رکھو، چونکہ دماغ میں رکھنا اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو حضور اپنی محبت کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک راز کی گل ہے یہ سمجھنا کہ حضور نے فرمایا جس کو میرے بچوں میں سے کسی ایک بچے سے بھی نفرت ہو، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے، اور آپ نے فرمایا اور اسی طرح صحابہ کا بھی ادب لازم رہنا چاہیے جنہوں نے اپنے تن من دھن نام مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، ان کا بھی ادب رہے، اہل بیت کے ساتھ بھی عشق والا رشتہ قائم رہے۔ تو حضور نے فرمایا دو ٹوک لفظوں میں، اے لوگو جن کی ان سے صلح ہے
اس کی مجھ سے صلح ہے، جس کی ان سے جنگ ہے اس کی مجھ سے جنگ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اچھا بولو نے کدھر نال کی تھی؟ پھر بولو۔ ایک اور حدیث تم سناواں جاندیاں جاندیاں آخر میں کہ حضور نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی فرمایا اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ اسے اپنا، اچھا بولو، اللہ اسے اپنا۔ حضرت نے ویسے ہی میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا لیا، ہماری کوئی بات آپس میں نہیں ہوئی کہ یہ بیان کرنا، اگر ہوئی ہو تو خدا کلمہ نہ نصیب کرے نزا کے بعد۔ کیوں جی یہی گل ہے، دسو جی، مینوں پتہ نہیں، میں تو صرف انہاں نال مینوں محبت ہے تے وہ مینوں خبر پہنچا دیندا ہے میرا عثمان پیارے سامنے زیارت تے کرا، سبحان اللہ، انہوں نے مجھے گم فرما دیا، تو میں نے حضرت کا نام لے، میری ویسے غائبانہ سلام دعا جاری رہتی ہے، یہ ذہن وچ رکھنا، اس لیے نہیں کہ کوئی نوٹوں کا چکر ہے۔ آج میرے آستانے پر ایک سیاسی بندے نے آنے کی اجازت لی، یوسف شاہ ابھی موجود ہے پنجاب میں، آپ اس سے پوچھنا میں نے کیا جواب دیا۔ ہم نے کہا اسے کہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اور اسے کہہ دیجئے گا کہ 11ویں شریف پہ وہ نہ آئے۔ اور یوسف نے کہا پیغام پہ جائے، میں کہا تم پیغام بھیج دے ساڈا، انہوں نے بھیجا تو تو بھی بھیج دے۔ ہم ہر اس امیر کے غلام ہیں اور ہر اس غریب کے غلام ہیں جس کے کلیجے میں آمنہ کے لال کی محبت کا ذرہ ہے۔ باقی ایسا انہوں نے میرا تعلق کوئی نوٹا والا نہیں، کہ بیمار سن ادو ہی مینوں مسلسل عثمان رابطے کرا مسلسل، اور میں پتہ نہیں اللہ نے میسج بھی تمہیں دینا ہے کہ نہیں، وہ وائس میسج بھی میں کرتا رہنا، تو اللہ تمہیں اس طرح دے وے خوش رکھے، تسا میرے آقا نال محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اور ہم تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں کہ ساکیا ہم یہی کاروبار کرتے ہیں اور تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ جو حضور کے محب ہیں ہم ان کا غلام ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ مشیر ہو، لیکن اگر ایسے اس محبت کو چھوڑ کر کوئی ہم سے ملنا چاہے نہ ملے، ہماری اوقات کوئی نہیں ہے، گل ساری سرکار۔ میں حضرت کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار